ڈپلومیٹک کارڈ ایشو کیا جائے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹ ہے. اس سے یہ ذرا پیچیدہ ہو گئی کچھ چیزیں. پھر یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا جب پتہ کیا دنیا نیوز نے مزید کہ وہ کون ہے, تو پتہ چلا کہ وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں, امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں ایک کانٹریکٹ امپلائی ہے, اور اس کا سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے امریکہ میں وہ 227-29-2744 ہے. ریمنڈ ڈیوس کا سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے وہ 227-29-2744 ہے, اور وہ $1,75,000 سالانہ کی یعنی اس کی اجرت تھی, اس کا کانٹریکٹ اماؤنٹ تھا جو اس کو دیا جا رہا تھا. پرائیویٹ کمپنیاں جو کہ مختلف امریکن ایمبسیز کو ورلڈ وائڈ اپنی سروسز آفر کرتی ہیں, چاہے اس میں بلیک واٹر ہو, چاہے اس میں ڈائنا کاپ ہو, چاہے اس میں کوئی اور ہو. اور پاسپورٹ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, ابھی تک خبروں میں آ گیا ہے کہ ان کے جو پاسپورٹ ہے اس پہ وزٹ ویزا تھا اوریجنل جو ایکسٹینڈ کیا گیا, اور پھر اس کے اوپر ملٹیپل انٹریز ہیں, یعنی ملٹیپل انٹریز کا اس کا ویزا ہے. اس سے پہلے وہ رکے رہے پشاور میں, پھر اسلام آباد میں, اور اب لاہور میں, اور پشاور سے پہلے انہوں نے افغانستان میں بھی تقریباً کوئی سال 1.5 سال وہاں پہ اپنی خدمات دیں. اور اگر تو وہ ڈپلومیٹ تھے, جو کہ کاؤنسلیٹ کا کہنا ہے, تو ڈپلومیٹس کو قانون کے تحت اپنی موومنٹس کے متعلق سب کو بتانا ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں وہ نہیں بتایا گیا تھا. کیوں نہیں بتایا گیا تھا یہ کاؤنسلیٹ والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ 29 تاریخ کو, میری اطلاع کے مطابق 29 تاریخ کو رحمان ملک کی ملاقات ہوئی امریکی سفیر سے, جس میں رحمان ملک نے کہا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ پنجاب پولیس کی حوالے کیے گئے ہیں. اور پھر امریکی سفیر نے میاں نواز شریف کو بھی کال کیا, اور میاں صاحب نے جو مجھے پتہ چلا جواب یہ دیا کہ جناب قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ہمیں بہت دکھ ہے 3 پاکستانیوں کی اس طرح ہلاک ہو جانے پہ, اور اب قانون اور عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. اس کے بعد کاؤنسلیٹ کے اہلکار جو تھے وہ چیف منسٹر کو ملے, اور یہ ابھی تک ایک دباؤ جاری ہے. دباؤ رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے, ان کا امپلائی ہے, ان کا نیشنل ہے, وہ ضرور دباؤ رکھیں, لیکن کیا ہم یہاں پہ اپنے قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا وکٹم فیملیز جو ہیں وہ اس پوری تحقیقات سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس تشریف رکھتے ہیں سجاد الرحمان صاحب ہیں. سجاد الرحمان صاحب جو ہیں بھائی ہیں عباد الرحمان صاحب کے, جو اس ایپیسوڈ میں ایک یعنی ٹریجک انسیڈنٹ کے تحت جو بیچارے شہید ہو گئے, میں یہی کہوں گا. اور پروین اختر صاحبہ ہیں, والدہ ہیں فیضان حیدر صاحب کی, جو اس دن عباد الرحمان صاحب کے ساتھ تھے. اور میرے ساتھ ہیں یہاں پہ بیرسٹر فواد چودھری صاحب, ماہر قانون دان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پہلے بھی آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے عباد صاحب مجھے یہ بتائیں اس دن ہوا کیا تھا, آپ کو جو پتہ چلا ہے؟ ہمیں پتہ چلا, ہم نے تو اپنے بھائی کو جو ہے نا چھوڑا ہے, ڈراپ کیا وہاں پہ اس کے آفس میں, ٹھیک ہے, آفس کو میں سے وہ ڈراپ کر کے بھائی آگے جا رہا تھا. بھائی نے کہا ادھر وہ ہو چکا تھا, تب ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ وہاں پہ ہو چکا تھا, تو وہ جب اس نے کہا دھیان سے آگے چلنا, یہاں پہ واقعہ ہو گیا, وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا, وہ چلا گیا آگے سے اس کو آئین شاہدین کے مطابق گاڑی نے ہٹ کیا ہے. انہوں نے 1 وے کراس کر کے, پراڈو گاڑی تھی, اس کا نمبر بھی 6970 غالباً جو بھی تھا, تو اس کو نا ہٹ کیا, اور ہٹ کرنے کے بعد وہ رکا بھی نہیں. اگر وہ رک جاتا تو شاید اس کی وہ کوئی بچت ہو جاتی. اس کو گھسیٹتا ہوا کافی دور تک لے گیا. لوگوں نے پکڑنے کی گاڑی کو کوشش کی ہے, تو اس میں سے 3 فارنروں نے 7mm کی پستولیں دکھا کے ان کو ڈرایا, اور وہ پھر بھاگ گئے ہیں. اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ آئین شاہدین جو ہے وہ کچھ بتانے سے بھی قاصر ہیں, وہ کہتے ہیں یہی واقعہ ایسے ہی ہوا ہے. اب اس کے بارے میں اب ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ اچھا خاصا وہ بھائی کو چھوڑا ہے, آگے گیا ہے, گھر سے آیا, ماں بہت پریشان ہے. پروین بی بی, آپ کو کب پتہ چلا اس سارے واقعے کا؟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ. ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
अमरीका ने। देखो जिसा जवान बेटा मर जाए वो माँ कितना जी सकती है। मैंने दसो मेरा तो नंढा मुंडा 21 साल का मेरा बच्चा सी, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਡੰਡੀ ਉਹਦੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਦਾ ਕਾਟ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, मैं देखिए, मैं बिल्कुल यानी आप वालदा हैं और माएँ तो सांझी होती हैं, तो आप मेरी भी माँ जैसी हैं। लेकिन ये भी तो सही है ना जनाब सजाद साहब के ये बच्चे जो थे एक कत्ल की पेशी पे तारीख भुगता के आ रहे थे और इन्होंने ये पिस्तौलें इनके पास भी थीं और ये कैरी कर रहे थे वेपन्स, ये भी तो सच है। जी पॉसिबल है ये होगा ऐसा, लेकिन वो बगैर किसी तफ्तीश के उनको बेचारों को नहीं वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा चले, मैं एक सिनारियो पेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी की सफाई नहीं पेश कर रहा हूँ। मैं सोचना चाह रहा हूँ कि उस दिन हुआ क्या कि ये बच्चे आ रहे थे, इनकी मोटरसाइकिल को किसी ने टक्कर मारी या टक्कर लग गई, गलती से लग गई, मैं ये कह रहा हूँ। और वो जैसा मेरी भी आदत है कि मुझे अगर कोई साइड मारता है या टक्कर मारता है तो मैं उसके आगे आके गाड़ी लाके खड़ी कर देता हूँ कि अच्छा उतरो। उसमें जब वो उतरे तो ये शायद ट्रेंड आदमी है, ये पूरी तरह ट्रेंड आदमी था, इसको लगा कि उनके पास असला वगैरह और इसने पहले डर के फायर कर दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि इनकी जो अमेरिकन की जो भी गाड़ियां उसमें एक सिस्टम भी होता होगा जिसपे पता चल जाता है कि यहाँ पे असला है या क्या है। लोगों ने बच्चे मार दे ही देने। नहीं सही कह रही हो तुसी, मैं मार दे ही देने। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। शुबा सी तो उठ के जिस तरह बाहर निकलिया सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद ही फड़ ਲੈਂਦਾ असला ते ऐसी आप दिखा के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ। मैं नहीं कह रहा अम्मा जी कि वो मासूम है, मैं सिर्फ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ कि उस दिन होया सच तो यही है कि अमरीकी ने मेरा पुत्र मारिया है। ठीक है, सच बिल्कुल ऐहो ही जे। सच सच झूठ झूठ ही हुंदा है, मगर सच है अमरीकी ने मेरा पुत्र मार दिता है। बैरिस्टर साहब मुझे इन्हें माफ ना करो तुसी। राइट, आज एक पुलिस ने पर्चा काटा है और वो ये काटा है कि इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स के ऊपर, कि यानी अगर उसने पिस्तौल निकाल के मारा है तो वो उसके पास उसका शायद वेपन नहीं था। अभी मुझे ये पता चला है कि वो था भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर, प्रोहिबिटेड बोर था, नॉन प्रोहिबिटेड बोर नहीं था, तो उसके ऊपर 9 mm का था, तो उसके ऊपर ये वीक पर्चा क्यों कटा है, ऐसा क्यों हुआ है? वेल कम बैक टू चॉइस अब आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।